شمالی افریقی ریاست مراکش میں جمعہ 8 ستمبر کو رات گئے آنے والے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے۔ ریکٹر سکیل پر 6.8 کی شدت کے اس زلزلے کے باعث اموات کی تعداد اب 800 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ مختلف شہروں میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری انتہائی خوف کے عالم میں نیند سے جاگ کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ جھٹکے صرف شہر مراکش اور اس کے گرد و نواح میں ہی نہیں بلکہ ملک کے دور دراز ساحلی شہروں اور علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ان میں رباط، کاسابلانکا اور السویرا بھی شامل ہیں۔ ملکی وزارت داخلہ کے مطابق بہت سی عمارات تباہ ہو گئیں اور آخری خبریں آنے تک 329 افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 51 کی حالت نازک ہے۔ نئی دہلی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں آج ہفتے کے دن سے دنیا کی ترقی یافتہ اور ترقی کی دہلیز پر کھڑی بڑی معیشتوں کے گروپ G20 کا 2 روزہ سربراہی اجلاس شروع ہو گیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سمٹ کے آغاز پر اعلان کیا کہ اس گروپ نے افریقی یونین کو اپنا مستقل رکن بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے بعد افریقی یونین کے موجودہ سربراہ اور جزائر کومورو کے صدر نے اس سمٹ میں اپنی باقاعدہ نشست سنبھال لی۔ افریقی یونین یورپی یونین کے بعد G20 کا رکن بننے والا دوسرا علاقائی بلاک ہے۔ کل اتوار کے روز اس سمٹ کے آخر میں تاہم رکن ممالک کے رہنماؤں کے دستخطوں سے جاری ہونے والا روایتی مشترکہ اعلامیہ شاید جاری نہ ہو سکے۔ اس امکان کی وجہ یوکرینی جنگ سے متعلق رکن ممالک میں شدید اختلافات ہیں۔ برسلز۔ یورپی یونین کے کمیشن کی صدر ارزولا فن ڈر لائن نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے G20 میں شامل طاقتوں کو مشترکہ طور پر ایک گلوبل کاربن پرائسنگ سسٹم وضع کرنا چاہیے۔ فن ڈر لائن نے آج ہفتے کے روز بھارتی دارالحکومت میں کہا کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک اپنے ہاں کاربن گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے باہمی طور پر کاربن گیسوں کی تجارت کے لیے قیمتیں طے کر رہے ہیں، جس کا مقصد تحفظ ماحول سے متعلق اہداف کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا عالمی نظام مشترکہ طور پر قائم کیا جانا چاہیے جس کے لیے G20 کے رکن ممالک اور علاقائی تنظیمیں مل کر پہلا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ قاہرہ۔ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ یہ بات سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے آج ہفتے کے روز بتائی۔ اس موقع پر اپنی گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ سعودی عرب اس امر کا حامی ہے کہ یوکرینی جنگ کی وجہ سے پیدا شدہ بحران جلد از جلد ختم ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی حکومت ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتی ہے جو اس بحران کے خاتمے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ برلن۔ مغربی اتحادی ممالک کی بحری فوجوں کی بحیرہ بالٹک میں مشترکہ جنگی مشقیں آج ہفتے کے روز شروع ہو گئیں۔ یہ مشقیں روسی یوکرینی جنگ کی وجہ سے روس کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں کی جا رہی ہیں۔ ان میں 14 مغربی ممالک کے تقریباً 3,2500 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ ان جنگی مشقوں کی قیادت جرمن بحریہ کر رہی ہے۔ جرمن نیوی کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق ان مشقوں میں 30 بحری جہاز، آبدوزیں اور 19 ہوائی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں میں شامل زیادہ تر ممالک یورپی یونین کے رکن ہیں، جبکہ ان میں امریکہ اور کینیڈا کے بحری دستے بھی شریک ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکہ اور بھارت نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ عالمی ادارہ تجارت WTO کی سطح پر اپنا آخری حل طلب باہمی تجارتی تنازع بھی جلد حل کر لیں گے۔ یہ بات واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے نئی دہلی میں G20 کی سمٹ سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مابین جمعے کی رات علیحدگی میں ہونے والی ایک ملاقات کے بعد بتائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں امریکی صدر نے بھارت کی اس خواہش کی بھی حمایت کی کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ملک بنایا جانا چاہیے۔ نئی دہلی۔ یورپی یونین، امریکہ اور ان دونوں کے اتحادیوں نے ایک نئے اور عظیم تر بین البراعظمی انفراسٹرکچر منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ وسیع تر ریلوے اور بحری رابطوں پر مشتمل ہوگا اور اس کے ذریعے یورپ، مشرق وسطیٰ اور بھارت کو اب تک کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر طور پر آپس میں جوڑ دیا جائے گا۔ یہ اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے آج ہفتے کے روز نئی دہلی میں G20 سربراہی کانفرنس کے دوران کیا۔ انقرہ، ٹوکیو۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات کی، جس میں اس بارے میں مشاورت کی گئی کہ یوکرینی زرعی اجناس کی بحیرہ اسود کے راستے برآمد کا معاہدہ بحال ہونا چاہیے۔ انقرہ اور ٹوکیو میں دونوں ممالک کے سفارتی ذرائع نے بتایا کہ ایردوان اور کشیدا کی یہ ملاقات نئی دہلی میں G20 سمٹ کے حاشیے پر ہوئی۔ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ G20 کے رکن ممالک کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ روسی یوکرینی جنگ کے باوجود بحیرہ اسود کے راستے یوکرینی اجناس کی برآمد کا تعطل کا شکار معاہدہ بحال کیا جا سکے۔ کولمبو۔ پاکستانی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ ایشیا کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان کو روایتی حریف اور ہمسایہ ملک بھارت کی ٹیم پر سبقت حاصل ہے۔ بابر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین کل اتوار کو سپر 4 مرحلے کا جو میچ ہوگا اس میں پاکستان جیت کے امکانات کے حوالے سے بھارت پر سبقت حاصل کیے ہوئے ہے۔
پاکستانی کپتان کے مطابق ان کی ٹیم میں جو بولنگ لائن اپ شامل ہے وہ پاکستان کو میچ اور ٹورنامنٹ دونوں جتوا سکتا ہے۔ ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ رہا تھا۔